ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں جب بندے کے دل میں یہ ہو کہ انسان کی ہر چیز، ہر نقل و حرکت پر اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ہے، اللہ کا کنٹرول ہے، تو بس بندے سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ انسان کی سماعت، کان، آنکھ اور دل، یہ تین چیزیں ہیں جو پورے جسم میں سب سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سب پر میرا کنٹرول ہے، سب کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے، تمہارے منہ پر تالے لگا دیے جائیں گے، ہر چیز تمہارے جسم کی بولے گی۔ میرے بھائیوں، جب یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نصیحت کریں۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچوں اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، اللہ کی نافرمانی مت کرنا، نہایت ہی عظیم گناہ ہے شرک۔ اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے گا، اللہ کی وحدانیت کی طرف لے جانا پڑے گا۔ جب توحید ان کے پاس ہوگی تو وہ لغویات میں نہیں پڑیں گے، برے کاموں میں نہیں گھسیں گے۔ ہر وقت یہ ان کے سامنے پیش نظر ہوگا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے سارے نامۂ اعمال پیش ہونے ہیں، سب کچھ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب یہ ساری چیز ہوں گی تو انسان گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرنے میں آگے بڑھیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ان کی پرورش کرنے میں اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت کیجئے، نماز کا حکم کیجئے۔ جب نماز ان کی زندگی میں آئے گی تو پنچویلٹی، پابندی ان کی زندگی میں آئے گی، اللہ کی اطاعت میں سر جھکانا آئے گا، اللہ کے احکامات کو ماننا آئے گا۔ اگر نماز آپ کی زندگی میں ہے تو نماز سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کے سامنے، جسمانی طور پر پیش کی جانے والی۔ اگر آپ اس کے پابند ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، فاحشات سے روکتی ہے۔ فاحشات کی طرف کود پڑتا ہے، نماز پڑھتے ہی باہر نکلتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتے ہی باہر نکلتا ہے، برے کام کرتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام بولتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو پھر تیری نماز میں کوئی کمی رہ جا رہی ہے، نماز تیری ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اگر نماز کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کی پابندی کر، اس کو آداب کے ساتھ پڑھ، تو برائیوں سے رکنا شروع ہو جائے گا۔